اللہ رب کائنات نے اپنی کتاب مکنون میں خواتین کے لیے ان کے خامدوں کی طرف سے جو وہ مال چھوڑ جائیں ان میں وراثت کا حق رکھا ہے، اور دیگر مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب خامد فوت ہو جائے تو عورت کی عدت کتنی ہے، کہ وہ کتنی دیر تک اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے، وہ کتنی دیر تک بناؤ سنگھار نہ کرے، وہ کتنی دیر تک خوشبو نہ لگائے، وہ کتنی دیر تک مہندی نہ لگائے، وہ کتنا عرصہ ہے کہ عورت غم والی حالت کو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے غم والی حالت جو ہے اس کو برقرار رکھے۔ کچھ خواتین ہمارے معاشرہ میں خامد کے مر جانے کے بعد وہ کہتی اب ہم نے شادی کروانی نہیں، بس اسی کے غم میں زندہ رہنا ہے، اسی کی محبت میں زندہ رہنا ہے۔ حالانکہ شرعاً یہ بات جو ہے یہ شریعت مطہرہ کے اصول کے مخالف ہے۔ نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت خامد کے فوت ہو جانے کے بعد، ہاں اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہے جس کو شرعی مجبوری کہا جاتا ہے تب تو وہ آگے نکاح نہ کرے، لیکن اگر مجبوری کوئی نہیں تو نہ مرد کو یہ حق شریعت نے دیا، نہ عورت کو یہ حق شریعت نے دیا کہ وہ گھر بیٹھے رہیں، بلکہ ان کے لیے بہتر یہ ہے، خواتین کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کے نشانے پہ نہ آئیں بلکہ وہ آگے شادی کر لیں۔ البتہ جو غم والی کیفیت ایک عورت کے لیے اس کے خامد کے مر جانے کے بعد ہے وہ کتنی ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ آیت نمبر 233 پچھلے جمعہ ویسے بیان ہو چکی، لیکن پھر ہم اس کو اپنی آج کا جو درس ہے، آج کی جو تفسیر ہے اس کے ساتھ اس کو ملحق کرتے ہوئے اس کو دوبارہ بیان کریں گے کہ اللہ کریم فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو مرد فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ دیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 ماہ اور 10 دن، یعنی وہ اپنے فوت ہونے والے خامد کے غم میں اپنے آپ کو روک لیں، یعنی ایک تو آگے نکاح نہ کریں 4 مہینے 10 دن، اور دوسرا 4 مہینے 10 دن بناؤ سنگھار نہ کریں، میک اپ وغیرہ نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں، مہندی نہ لگائیں، مطلب ان کے کسی عمل سے خوشی ظاہر نہ ہو۔ غم کی کیفیت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک عورت اپنے بدن پہ اس کیفیت کو برقرار رکھے، اور اس کے بعد اس کے لیے غم منانا جائز نہیں۔ اور یہی عورت کے لیے شادی کی عدت بھی یہی ہے کہ بس وہ اسی میں اپنے آپ کو روکے رکھے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد۔ اور یہی بات اس کے رشتہ دار مردوں کے لیے ایک یہاں پہ اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے چونکہ وہ بیوہ عورت جو ہے وہ غم کی حالت میں ہے، عدت میں ہے، تو دوران عدت واضح الفاظ کے ساتھ کوئی مرد عدت یعنی 4 مہینے 10 دن کے اندر کوئی اس کا رشتہ دار یا کوئی دیگر اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، واضح الفاظ کے ساتھ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا تم مجھ سے نکاح کر لو، مطلب یہ واضح الفاظ کے ساتھ نہیں، ہاں اشارتاً کنایتاً، مثال کے طور پہ اشارہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو پیغام دے دے باتوں باتوں میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو بہتر سبب پیدا کرے گا، کوئی بات نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا خرچہ میں سنبھال لوں گا۔ اشارے کے ذریعے جو پیغام دینا ہے اس کی رعایت ہے، واضح طور پر اپنے الفاظ کے ساتھ
اس بیوہ عورت کو 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر پیغام دینے سے شریعت نے منع کیا۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 235 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم پردہ رکھ کے نکاح کا پیغام دو عورتوں کو، یعنی جو عورتیں عدت میں ہیں ابھی 4 ماہ 10 دن ان کے کمپلیٹ نہیں ہوئے، اس بات میں تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم پردہ رکھ کے، یعنی ظاہری طور پہ نہیں، پوشیدہ لفظوں کے ساتھ، اشارے کے ساتھ تم ان کو نکاح کا پیغام دو، اس کے اندر تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم ان سے نکاح جو ہے، نکاح کا جو جذبہ ہے یا نکاح کا جو پیغام ہے، یا تم اپنے دل میں اس کو چھپا لو، اس بات پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی بات ابھی تمہارے دل میں ہے، کوئی تمہاری بھابھی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، یا رشتہ دار کوئی خاتون تھی، کزن تھی، وہ بیوہ ہو گئی، اس کا خامد فوت ہو گیا، اور کسی مرد کے دل میں ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، تو اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، پردے میں رہ کے اگر تم نکاح کا پیغام دو گے تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، یا دل میں چھپا کے رکھو گے اس کے لیے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم انہیں یاد کرو گے، کہ تمہارے دل میں ان کے لیے ایک پیغام ہوگا، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ تم انہیں یاد کرو گے، یعنی تم ان کی طرف میلان رکھو گے۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کرنا نکاح کا، خفیہ وعدہ بھی نہیں کرنا نکاح کا، کہ لوگوں کو بس نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، ٹیلی فون کر دیا، میسج بھیج دیا، یہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن خفیہ وعدہ بھی نہیں کرنا ان سے، إِلَّا أَن تَقُولُوا، مگر یہ کہ تم بات کہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے بات کرو، یعنی جب بھی بات کرو تو معروف طریقے سے، جو شرع کے اندر جس کی اجازت دی گئی ہے بس وہ بات ان کے ساتھ کر سکتے ہو جب وہ عدت کے دوران ہو، اس کے علاوہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ بات تم ان سے نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ پکی بھی نہ کرو، جب وہ عدت میں ہیں تو تبھی ان سے بات پکی نہ کر لو کہ عدت گزر جائے تو ہم نکاح کر لیں گے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں ایسے کہ ابھی ان کے گھر میں عدت چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پہلے جناب والدین اپنی بیٹی کے لیے بات پکی کر دیتے ہیں کہ بس عدت پوری ہو جائے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا نکاح کر دیا جائے گا، عدت پوری ہو جائے پھر تمہارا نکاح وہاں کر دیا جائے گا۔ تو یہ قطعاً حرام چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ہمیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ خواتین عدت میں ہوتی ہیں اور آگے ان کے نکاح کی بات چلا دی جاتی ہے کہ جیسے ہی عدت ختم ہوگی اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ خواتین عدت میں ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے ہی اپنے احباب ہیں مسلمان کہلانے والے، اس خاتون کے رشتہ دار، عدت ابھی ختم نہیں ہوتی تو جناب وہ یا تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں۔ یہ منع کیا شریعت نے۔ 4 ماہ 10 دن عورت کے لیے بھی غم کے وہ مہینے ہیں، 4 مہینے اور 10 دن، اور اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اس چیز کا حیا رکھیں کہ ابھی عورت غم میں ہے تو اس کو وہ خوشی کا پیغام نہ بھیجیں۔ نکاح چونکہ خوشی کا پیغام ہے تو ایسے پیغامات بھیجنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ایک تو در پردہ ان سے وعدہ بھی نہ کر لو، گرہ پکی نہ کر لو کہ ٹھیک ہے جی گل مک گئی، جویں تہاڈی عدت ختم ہوئے گی آپ نکاح کر لواں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اندرون خانہ پوشیدہ رہ کے ان سے کوئی وعدہ معاہدہ نہ کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ بھی پکی نہ کرو۔ عدت والے دنوں میں تو نکاح یعنی بیوہ خاتون کے لیے ہے، عدت والے دنوں میں اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا،
اس کے علاوہ جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت 3 طہر ہیں، یعنی 3 دفعہ پاکی حاصل کرنا، اس کی عدت میں بھی اگر نکاح کر لیا تو وہ بھی نکاح باطل ہے، وہ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں چونکہ بیوہ عورت کے بارے میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، نکاح کی گرہ پکی نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا پہنچے، جو وقت مقرر ہے وہاں تک۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، یعنی اس کی بیوہ کی جو عدت ہے وہ پوری ہو جائے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجالہ، یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو پورا پہنچ جائے۔ جب میعاد کو پورا پہنچ جائے تو پھر تم ان کو نکاح کا پیغام بھی دے لو، واضح طور پہ جیسے پیغام بھیجا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ فاحذروا، تو اللہ سے ڈرو، یعنی یہ تم باتیں کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو، دل میں خیال رکھتے وقت بھی اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جان رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ فاحذروا، ہاپش ہو ہے آخر پہ، فاحذروا، پس تم ڈرو اس اللہ سے۔ کس اللہ سے؟ کہ جو اللہ تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہمارے دل میں بات ہے اس پہ گناہ نہیں ملے گا، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ مہربان ہے اور بردبار ہے، یعنی اللہ کسی کے گناہ پہ فوراً گرفت نہیں کرتا، اللہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ، یہی اللہ کی بردباری ہے، اللہ کا حلم یہ ہے۔ حلیم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، حلیم ہا کے ساتھ، حلیم نہیں، ہمارے ہاں عرف عام میں لفظ حلیم استعمال ہوتا ہے، تو وہ حلیم اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی صفت، اللہ کا صفاتی نام ہے حلیم، ہا کے ساتھ، ہا کے ساتھ نہیں ہے، گول ہے کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ہم بولتے ہیں نا وہ دال وغیرہ کا جو حلیم بناتے ہیں اس کو ہم حلیم کہتے ہیں، حلیم نہیں کہتے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا صفاتی نام ہا کے ساتھ ہے، حلیم، ہا کے ساتھ نہیں ہے، حلیم اللہ کا نام نہیں صفاتی۔ تو حلیم، حلیم کا معنی بردبار۔ بردبار کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی خطاؤں کو دیکھتا بھی رہے اور پکڑ نہ کرے، اسے ٹائم دے سدھرنے کا، اسے ٹائم دے سنورنے کا، اسے ٹائم دے توبہ کا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ مہربان ہے، اللہ بردبار ہے، یعنی تمہارے برے اعمال دیکھ کے اللہ فوراً تم پہ گرفت نہیں کرتا، اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں، جب کسی خاتون کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو پھر ایک نہیں، مجھے تو یا 20 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو یاد نہیں، اب سینکڑوں لوگوں نے پوچھا ہوگا مرد کے فوت ہو جانے کے بعد، چونکہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ جی بھابی ہن جڑی ہے وہ میرے تو پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اگر جیٹھ تے ہو، اگر دیور ہے تو وہ دیور پوچھے گا، وہ جی ہن بھابی پھر ساڈے کولوں پردہ کرے گی یا 4 مہینے 10 دن؟ پردے والا معاملہ یہ عدت میں اور غیر عدت میں ایک جیسا ہی ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پردہ تو پردہ ہی ہے، پردہ دیور سے پہلے بھی خاتون کے لیے پردہ تھا، اب اس کے خامد کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے پردہ ہے، پردے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دیور سے پردہ پہلے بھی فرض تھا اور خامد کے مر جانے کے بعد بھی دیور سے پردہ جو ہے وہ فرض ہے۔ جیٹھ سے پردہ پہلے بھی فرض تھا، خامد کے فوت ہو جانے کے بعد بھی جیٹھ سے پردہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ پردے والا مسئلہ خامد کے فوت ہو جانے کے بعد اب دیور اور جیٹھ پوچھتے پھریں کہ بھائی بتائیں جی ہماری بھابھی کے لیے اب ہم سے پردہ ہے یا نہیں۔ بھائی پردے والا مسئلہ کبھی کسی حالت میں نہ بدلا ہے اور نہ یہ بدلے گا، یہ پردہ مسلم مسئلہ ہے کہ پردہ پہلے بھی تھا، پردہ خامد کے فوت ہو جانے کے بعد بھی عورت کے لیے پردہ ہی ہے۔ ہاں، عدت کس چیز میں ہے؟ عدت اس چیز میں ہے، نمبر 1، عورت 4 مہینے 10 دن نہ نکاح کا پیغام دے نہ نکاح کا پیغام لے، یہ عدت ہے۔
عدت کس چیز کا نام ہے؟ عدت ہے 4 مہینے 10 دن اپنے مرے ہوئے شوہر کے غم میں بیٹھے رہنا، میک اپ نہ کرنا، بناؤ سنگار نہ کرنا، سرخی پاؤڈر نہ لگانا، مہندی نہ لگانا اور خوشی کا اظہار نہ کرنا، اس کا مطلب ہے عدت میں رہنا۔ تو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جی، او جی دیکھو جی ہن اتنے جان والا کوئی نہیں، فوتگی ہو گئی ہے تو پھر عدت کے دوران جا سکتی ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھ لیں خواتین کے لیے فوتگی پہ جانا یہ ضروری کوئی نہیں۔ مردوں کے لیے جنازہ ہے، خواتین کے لیے جنازہ ہی نہیں کہ خواتین نماز جنازہ ادا کریں۔ تو جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، ایک عورت اپنے گھر میں عدت میں بیٹھی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، چلیں اس کا بھائی فوت ہو گیا پھر تو وہ جا سکتی ہے، والد فوت ہو گیا پھر بھی جا سکتی ہے، بہن فوت ہو گئی، والدہ فوت ہو گئی پھر بھی جا سکتی ہے، مجبوری ہے، رشتہ ایسا ہے۔ لیکن اگر رشتہ داروں میں کہیں فوتگی ہو جاتی ہے 4 مہینے 10 دن کے اندر پھر مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، وہ جی بھابی عدت وچ ہے، خالہ میری عدت وچ ہے تے ساڈے رشتہ داراں دے فوتگی ہو گئی، ہن جے خالہ نہیں جاندی یا بھابی نہیں جاندی تے او پھر رشتہ داری ٹوٹن دا خطرہ ہے۔ وہ بھائی تحفہ ایسے رشتہ داروں پہ جن کو پتہ بھی ہے کہ ہماری فلاں رشتہ دار وہ خود عدت میں ہے اور اس کے نہ آنے پہ وہ رشتہ داری ختم کریں، وہ بھی تو غم میں ہے نا۔ اگر رشتہ داروں کے ہاں فوتگی ہو گئی تو رشتہ داروں کو چاہیے وہ بھی تحمل اور بردباری کا اظہار کریں، وہ کسی ایسی خاتون کے نہ آنے پہ غصہ اور ناراضگی کا اظہار نہ کریں جو خاتون خود غم کی حالت میں ہے، خود عدت کی حالت میں ہے۔ تو یہ یہاں تک آیت نمبر 234 اور 235 میں ایک تو خواتین کی عدت بتا دی گئی جن کے خامد فوت ہو جائیں، دوسرا ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا جو ہے اس کو منع کر دیا گیا کہ نکاح کا پیغام واضح الفاظ سے نہیں بھیجنا، ہاں اشارتاً کنایتاً تم نکاح کا پیغام ان کو عدت میں بھیج سکتے ہو کہ وہ سمجھ سکیں بس، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کوئی گرا پکی یعنی وعدہ معاہدہ بھی نہیں کرنا پوشیدہ طور پہ، اور نکاح بھی ان سے نکاح کی گرا بھی پکی نہیں کرنی یہاں تک کہ وہ ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔